توجہ اب جواب دہی اور انصاف پر ہے۔ کیا امریکی ادارے اتنی زیادہ پولرائزیشن میں جمہوری اقدار کو تحفظ دے سکتے ہیں؟ اور جو بائیڈن کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ امریکی معاشرے میں سامنے آنے والی تقسیم کو کم کر سکیں؟ ایسے ہی کچھ سوالوں پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لامار یونیورسٹی ٹیکساس سے منسلک ڈاکٹر اویس سلیم موجود ہیں۔ ڈاکٹر اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر ڈیموکریٹ صدر کا مواخذہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر سینٹ میں ان پر مقدمہ ہی نہیں چل پاتا، یا وہ ریپبلکنز سرٹنلی وہاں بیٹھے ہیں وہ انہیں بیل آؤٹ کر پائیں گے، تو اس سے امریکہ میں نظر آنے والی سیاسی تقسیم جو کہ پہلے ہی کافی واضح ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ جی بہت شکریہ۔ اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل تھی بڑی ہو گئی ہے۔ ابھی سے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیوں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو نہیں ہے فیکچوئل، جب تک ہاؤس میں اویس، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ پا رہی، دیر از سم ڈسٹورشن ان بٹوین۔ ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اوور آل اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پرائمریلی جو امریکہ میں کیپٹل ہل کا واقعہ جو لاسٹ وینسڈے کو ہم نے دیکھا، اور جو پوری دنیا کے سامنے ہم نے دیکھا کہ فورن میڈیا کی طرف سے بھی، جو لوکل امریکن میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی، اور اس کے علاوہ پوری دنیا سے جس طرح کا ریئیکشن سامنے آیا اس پورے ایونٹ پہ، وہ خاصا ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم اس کو تکلیف دہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک جمہوری عمل کے لیے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں وہ کچھ بہت بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اپیرنٹلی اب تک جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے بہت زیادہ ٹف سٹانس ہوگا آگے، اور ٹف جاب ہوگی آگے کرنے کے لیے، اور پہلے 100 دن جو نو منتخب صدر جو بائیڈن کے ہیں وہ کافی حد تک مشکل ہوں گے یہ پروف کرنے کے لیے کہ اتنا منقسم جو معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے وہ کنیکٹ کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے اس حوالے سے کمنٹس بھی دیے، اور اس پہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی کافی چرچا رہا، لیکن ہم نے بھی کچھ اس حوالے سے کمنٹس ریکارڈ کیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اچھی بات ہے، لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ نارمل ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں بھی لوگ اپنے حق کے لیے ایسے ہی لڑتے۔ یہ بہت نامعقول حرکت تھی جب تمام دنیا، کئی افراد اور سی سی ٹی وی کیمروں نے تصدیق کی کہ ووٹ ٹھیک طرح سے گنے گئے اور الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی اور پورے عمل کو دوبارہ چیک بھی کیا گیا۔ ایسے میں کوئی ذہنی طور پر بیمار انسان ہی دھاندلی کے دعووں پر اصرار کرے گا۔ ایسے رویے کو بچگانہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے ناکام ہو گئے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ اپنے منصوبے آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ انہیں شکست تسلیم کر کے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت شرمناک بات ہے، یہ تو ہٹلر تاناشاہی رویہ اپنایا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو امریکہ میں ہوا وہ یہاں افریقہ میں معمول ہے۔ صدر اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کی فتح کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ افریقہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اویس، اوور آل اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت دوبارہ سے ہیں تو پھر سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرائمریلی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈیموکریٹس اس وقت مواخذہ کرنا چاہ رہے ہیں نو منتخب صدر، اس میں کیا رول پلے کریں گے آن ورڈز منقسم معاشرے کو جوڑنے میں؟ دیکھیے اسد، بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کراس روڈز کا ٹائم ہے، ایک پولیٹیکل اپورچونزم کا ٹائم ہے، اور وہ اپورچونزم جو ہے وہ دونوں پارٹیاں اس وقت دیکھتی ہیں کہ اس کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر صدر جو نامنتخب صدر جو بائیڈن ہے وہ ڈومیسٹک ٹیررزم کہہ چکے ہیں اس واقعے کو، اگر وہ اس پر پریس نہیں کرتے، چارجز جو ہے وہ لے کر نہیں آتے، تو ان سے بار بار یہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ دوسری جانب جو صدر ٹرمپ ہے اور ان کے حامی ہیں، پورے 4 سال ڈیپ اسٹیٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں۔ ابھی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے ساتھ دھاندلی کی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک سینٹیمنٹ انہوں نے پرووک کیا ہے اپنے حامیوں نے، اس کو ایک طرح سے تکلیف ملے گی اگر یہ مخالف تحریک جو ہے وہ اویس، آپ کی آڈیو ابھی بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ آئی بلیو ہم کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے مزید بات کر سکیں گے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ بہرحال جو اس وقت ناظرین سچویشن ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر اویس سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے،
جو اوورال اب تک پرائمریلی دنیا بھر سے جو امپیکٹ ایک آ رہا ہے اور جس طرح سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں ڈفرینٹ آبزرویشنز مختلف سفارتکاروں کی جانب سے، جو امریکی سفارتکار پوری دنیا میں تعینات ہیں ان کی جانب سے جو اب تک فیڈ بیک بھیجا جا رہا ہے کیپٹل ہل جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو پش کرنے کے لیے کچھ حد تک جو ہے وہ کنسرنز ہو سکتے ہیں آنورڈز اس پورے واقعے کے بعد۔